لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. آج کے اس نورانی مجلس روح ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا خواجہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہم، فیضان صاحب، اقبال انجینئر صاحب اور ڈاکٹر ربیع صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، آسان صاحب، حافظ رشید صاحب، مولانا عبدالقادر صاحب اور ہمارے مرکز المعارف کے وائس پریزیڈنٹ صاحب خسرو صاحب، ڈاکٹر جمال صاحب اور عزیز تمام. وقت کی بہت کمی ہے، میں نے حضرت سے معلوم کر لیا کہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا وقت ہے. میری طبیعت آج صبح سے بہت خراب تھی، اسی لیے میں صبح کے سیشن میں حاضر نہیں ہو سکا. اخیر میں جو بچہ تقریر کر رہا تھا اس وقت میں حاضر ہوا. بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا انداز تھا. ماشاءاللہ جج صاحبان، ڈاکٹر فہیم صاحب، ہمارے سید محمد بھائی اور دوسرے ساتھیوں نے بڑے اچھے طریقے سے انصاف کیا. جن لوگوں کو پہلا ملنا چاہیے تھا، جن کو ایوارڈ ملنا تھا وہ ایوارڈ ملا. ڈاکٹر فہیم صاحب نے کچھ بڑے اچھے مشورے دیے. ہمارے سید محمد بھائی نے بھی، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اچھے سجیشنز کے ساتھ. اصل میں اس کی پوری تاریخ میں فیضان صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جب سے میں دارالعلوم دیوبند سے 1975 میں فارغ ہوا، اس کے بعد سے مدارس میں جانے کا اتفاق رہتا تھا، ہمیشہ ہی رہتا ہے. مجھے ایک آرٹیکل ملا بمبئی کے انقلاب اخبار میں. اس نے یورپ کے لوگ کہتے ہیں جنگل کی طرح اسلام پھیل رہا ہے یورپ میں، اس نے اینالائسس کیا تھا. یعنی انتہائی افسوس کے ساتھ کہ یورپ میں جنگل کے آگ کی طرح اسلام پھیل رہا ہے، لیکن اس نے لیکن سے ہی پوری تبدیلی اس نے کہ مسلمان ہو رہے، لوگ آ رہے، اسلام لا رہے. لانے کے بعد اس کے سامنے سب سے کم خطرے والا چیلنج جو آتا ہے، اگر کوئی اہل حدیث کوئی بھائی بیٹھے ہو تو پرانا مانا، ان کے سامنے اہل حدیثوں کا مسلک سامنے آتا ہے، آزادی کا مسئلہ. اس کے بعد جماعت اسلامی کا آتا ہے. اس کے بعد آج لٹریچر کے اعتبار سے، خاص کر انگریزی لٹریچر کے اعتبار سے، قادیانیت کا آتا ہے، جو اسلام کے نام سے کفر کی دعوت دیتا ہے. ساری دنیا نے کفر کا فیصلہ کیا. تو اس نے افسوس سے کہا تھا کہ ہمارے مدرسے کے بچے جو نکلتے ہیں یا مدرسوں کے اندر انگریزی تعلیم کی کمی کی وجہ سے اور اس زبان کے اوپر عبور کی کمی کی وجہ سے، ایک اسلام، ایک کرسچن آدمی یا دوسرے مذہب کا وہ اسلام ضرور قبول کرتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے اندر انگریزی زبان میں لٹریچر کی کمی کی وجہ سے وہ کفر کے دوسرے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، وہ قادیانیت کا شکار ہوتا ہے. اس مضمون نکالا ہے، مجھے ذہن میں بھی نہیں ہے، کافی سال ہو گئے. اپیل کیا تھا کہ مدارس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایک ایسے فوج کی تیار کرنے کی ضرورت ہے جو دین کو، اسلام کو انگریزی زبان میں پیش کر سکے. اس سے نفرت کی ایک موقع تھا، ہندوستان سے ملک کو آزاد کرانا تھا، انگریزوں کے نفرت کا معاملہ تھا، وہ وقت نکل گیا. اسی سے ملتا جلتا جب اللہ کو کچھ کام کرانا ہوتا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ایک رسالے میں
میں نے پڑھا حضرت کہیں یورپ کے سفر میں جا رہے تھے، حضرت نے بڑے افسوس سے اظہار کیا کہ جب ایک ایئر ہوسٹس کو معلوم پڑا کہ یہ ہندوستان کے اتنے بڑے عالم ہیں، وہ حضرت کے پاس آتی رہی بار بار اور اس نے اسلام کے متعلق سوالات کیے۔ حضرت اخیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن اذان شروع جی تو افسوس ہوا مجھے اس بات کا کہ اگر مجھے انگریزی زبان کے اوپر عبور ہوتا، یقیناً وہ لڑکی اتنے شوق سے آ رہی تھی بار بار، وہ ضرور کلمہ پڑھ لیتی تھی، میں اس کو مسلمان بنا چکا ہوں۔ صرف انگریزی زبان کے عبور نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا، وہ میری بات نہیں سمجھ پائی، مجھے زندگی بھر اس کا افسوس ہے۔ وہاں سے درمیان میں کئی سال گزر گئے، جس علماء کے سامنے، بڑے بڑے اکابرین کے سامنے ہم نے بات رکھی تو بڑا نیگیٹو اس کا رسپانس، بہت ہی زیادہ، کیا کرو گے، یہ مولوی لوگ ہیں، ان کی داڑیاں نہیں رہیں گی، ان کے کرتے نہیں رہیں گے، پاجامہ نہیں رہیں گے، یہ سب یونیورسٹیوں کے بچوں کی طرح ہو جائیں گے اور لباس بدل جائے گا، چہرہ بدل جائے گا، اس طریقے سے۔ لیکن ہمت، جب اللہ کو کوئی کام کرانا ہوتا ہے، ہم نے ہمت نہیں ہارا، اپنے ساتھیوں سے مشورے کیے، مسجد المعارف کے ہمارے ذمہ داروں سے، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی، اتفاق سے ایسے لوگ بھی نہیں مل رہے تھے ہم کو کہ جن کے اوپر ہم دینی اعتبار سے بھروسہ کر سکے کہ ان کے حوالے، کیونکہ ایک کریم بچے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ہم لاتے ہیں، ندوۃ العلماء سے آتے ہیں، اور مدارس یو پی کے اور دوسرے جگہوں کے، تو ٹاپ بچے ہوتے ہیں دور حدیث کے بعد، یا تو وہ تکمیل ادب کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، باقاعدہ افتاء کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ڈر بھی تھا بہت دل میں، یا اللہ اگر ان بچوں کو ہم نے نکالا اور یہ کہیں گم ہو گئے، ضائع ہو گئے، تو قیمت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ تو اس کشمکش میں ہمارے سامنے آج کہنا پڑے گا، عمر گوتم صاحب کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہ ہمارے ایک چھوٹے بھائی کی طرح، اتفاق سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم کو یہ لگا کہ بہت دنوں سے ہم جس شخصیت کو تلاش کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں یہ وہی شخصیت ہے، باقی اللہ والے کے دیکھا جائے گا، ہم تو شروع ہو جائے۔ تو وہیں سے ہم لوگوں نے اس پروگرام کو شروع کیا اور بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا۔ اس کے پہلے بیچ کے ہمارے مولانا محمد اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا ابھی کیا نام ہمارے جو اناؤنس کر رہے تھے، مولوی رفیق صاحب، مولانا برہان صاحب، یہ سارے لوگ پہلے بیچ کے ہمارے طلبا ہیں، اور ماشاءاللہ آج تک ایک کیس بھی مجھے افسوس کرنے کے لائق نہیں ملا کہ ہم نے بہت غلط کیا کہ ان بچوں کو ہم نے مدارسوں سے نکال دیا، یہ تو دھوبی کے گدھے ہو گئے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، ایسا الحمدللہ موقع آج تک نہیں آیا۔ اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا اسد بندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا اور اہم شخصیت تھی، ان کو شوق ہوا کہ بدر الدین تم دلی میں یہ چلا رہے ہو، اس کو کیوں نہیں دارالعلوم دیوبند میں چلاتے؟ تو وہاں بھی بہت اختلاف ہوا، اور خاص کر بڑے بڑے اساتذہ نے، جب انگریزی زبان ہم نے شروع کیا اور کمپیوٹر پہ بچوں کو ایڈمیشن دینا شروع کیا، تو راتوں کو چھپ چھپ کے آگے اندھیرے میں وہ دیکھتے تھے کہ ٹیلی ویژن بچوں کو دکھا رہے، سینما دکھا رہے، یہ مرحلہ بھی گزرا۔ لیکن چونکہ مولانا حضرت بندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے سرپرست تھے، حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب دارالعلوم کے محتمی صاحب تھے، وہ شروع سے ہی اس بات کے اندر متفق تھے کہ نہیں بھائی یہاں یہ شعبہ ہونا چاہیے۔ گجرات کے ہمارے بہت بڑے عالم دارالعلوم کے محتم بھی رہے، نائب محتم انتقال ہوا حضرت مولانا خاموش صاحب، غلام رسول خاموش صاحب، یہ ہم 3-4 آدمیوں کی ایک ٹیم ہو گئی جس کی موافقت میں اور شورا کے اندر اور باہر دارالعلوم کے خاص کر بڑے اساتذہ کے اندر زبردست ایک اختلاف کا ماحول تھا۔
لیکن 1-2 سال شروع ہونے کے بعد جب اکثریت بھی غائب ہو گئی تو شروع ہوا، اور میری نگرانی میں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں آج بھی چل رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد گھروں سے، بچوں سے ان کے اتنا پریشر بننے لگا کہ وہی اساتذہ جو اس کی سختی سے مخالفت کر رہے تھے، وہ چپکے سے میرے نام سے اپنا نام بھی نہیں لکھے، پرچی بھیجتے تھے کہ میرے بچے کو بھی اس میں اندر داخل کریں۔ تو یہ سب لڑائی سے گزرے، الحمدللہ وقت نہیں ہے، بہت لمبی بات ہے۔ اس کے بعد ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ادارے ہمارے اور بھی کہیں بنے، آج کے یہاں 7 آئے، ٹوٹل میرے خیال سے کتنے بھائی مولانا؟ جس دن حضرت مولانا نے مجھے فون کیا کہ بھائی ہم اپنے یہاں یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بچے چاہیے، اس دن سے ہماری بہت زبردست ہمت اپنائی، یعنی ایسی انٹرنیشنل شخصیت اگر ان کا توجہ اس کی طرف ہے تو انشاءاللہ یہ ادارہ ایک دن کامیاب ہوگا، اور بڑوں کی دعائیں ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے ڈاکٹر فہیم صاحب نے، ڈاکٹر فیضان صاحب نے بھی بات کی، ریسرچ، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوگی، مولانا برہان صاحب اپنی رپورٹ میں اگر اس کو لکھتے ہیں، اور وقت بھی نہیں ہے اتنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 منٹ 5 منٹ میں ججز کو ٹائم نہیں مل رہا ہے، مجھے مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ تو ریسرچ کا کام بامبے اور اس وقت دلی میں ریسرچ کا کام چل رہا ہے، انگریزی میں چل رہا ہے۔ اس کے ایک چیتا جاتا نمونہ ہمارے مولانا محمد اللہ صاحب مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، دارالعلوم دیوبند نے ان کو باقاعدہ آن لائن دارالفتہ کا ذمہ دار بنایا، اور ہزاروں صفحے ان کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ان کی کئی کتابیں، تحریک ریشمی رومال، اس قسم کی بڑی بڑی کتابیں، انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا انگریزی میں، اور پوری دنیا میں موجود بھی ہے۔ ہمارے یہاں جرنلزم کی بات آئی، حضرت نے بھی فرمایا جرنلزم کے اندر ہمارے بچے چاہے وہ ابتدائی سے ایسٹرن کرسچن کا یہاں ذکر ہے، اس کی کاپیاں بھی موجود ہیں، یہ وہ بچے ہیں جب مدارس سے ہمارے یہاں آئے تو ABCD فیضان صاحب نہیں جانتے، 2 سال پڑھنے کے بعد انہوں نے اتنی مہارت حاصل کی کہ اینی ٹاپکس کے اوپر، ٹھیک ہے تعلیم میں اس کی صلاحیت کے اندر کچھ کمی ہو، لیکن زبان کے اعتبار سے اتنا سیکھ گئے ہیں کہ 1-1 ڈیڑھ گھنٹہ 2-2 گھنٹہ وہ ایک ٹاپک کے اوپر بول سکتے ہیں، اور بہت اچھے پروننسیشن کے ساتھ اس کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ لہجہ جو ہے وہ یوپی کا لہجہ نہ ہو جائے، گجراتی لہجہ نہ ہو جائے، انگلش ہو تو وہ انگلش میں ہو، میں آسام میں کہتا ہوں بنگالی نہ ہو، سندھی نہ ہو، فلانا نہ ہو، انگلش میں ہو تو انگلش میں ہو۔ ایسٹرن کرسچن کا اس کی ذہنی پیدائش سے لے کے 2 سال کے بعد 3rd ایئر کے بچے، ایک ایسٹرن کرسچن آج پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ مشہور ہے، اس کے پرنٹنگ سے لے کے ڈیزائننگ سے لے کے مضمون نگاری سے لے کے ہر چیز ہمارے یہ بچے کرتے ہیں، اور پورے دنیا سے اس کو سراہا بھی جاتا ہے کہ نہیں بھائی۔ جہاں تک میڈیا کی بات ہے، الیکٹرانک میڈیا، آج تک اس قسم کا کوئی کیس انسٹنس میرے سامنے نہیں آیا۔ میری ہمیشہ مولانا برہان الدین صاحب سے میرا جھگڑا رہتا ہے، جب سے یہ فتح کا فتویٰ شروع ہوا یا اس قسم کے نافتوے شروع ہوئے کہ بھائی دیکھو ہمارے بچوں کو بھی الیکٹرانک میڈیا میں جانا چاہیے، اور یہ سو کالڈ انٹلیکچوئل جو لوگ جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے فیضان صاحب نے اشارہ کیا، ان کو چیلنج ہونا چاہیے، اصل چہرہ آنا چاہیے کہ یہی مدارس کے بچے جو قرآن حدیث کی روشنی میں ان کے پاس زبان کی کمی تھی، یہ زبان اگر مل گیا تو انشاءاللہ
किसी भी जगह मुकाबला कर सकते हैं। अफसोस है इसी फतवा वालों पे, उन्होंने मुझे, चूंकि मैं गुस्सा भी हो जाता हूँ कभी कभी, भाई आप लोग कुछ नहीं कर रहे और ऐसे ऐसे लोग चले जाते हैं जो इस्लाम का नाम और बिगाड़ देते हैं। तो इन्होंने भी प्रूफ बताया कि हमने जी वालों से बाकायदा कॉन्टेक्ट की, उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो हमारा जब इदारे के बैकग्राउंड सुनते हैं, चूंकि उनको बाजारी लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनको जो डिबेट में उनसे हार जाए या उनके पास सही मानों में कोई इस्लामी मालूमात न हो और वो जज्बाती हो जाए और वहाँ चलाना पड़े, डांट लेके मार दूंगा, सर फोड़ दूंगा, इस किस्म की बातें आने लगे। तो हमारे लोगों को ये बुलाते नहीं। हमने उनसे ये भी कहा कि हमारा चैलेंज है, कब तक ये दरवाजे बंद करेंगे? आप लोग कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला सोचिए कि जिससे ये मजबूर हो जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले कि आपको बुलाएं। इस लाइन में कोशिश चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबत के लाइन से हमारे कई बच्चे माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक बच्चा हमारा अमेरिका तक कंपटीशन में, बॉम्बे मर्कज का पढ़ा हुआ, कंपटीशन में अमेरिकन एम्बेसीज ने कंपटीशन करवाया, लड़कों लड़कियों का हजारों में उनका टेस्ट हुआ और लास्ट में जाकर एक बच्चा हमारा उसामा है, बेहतरीन इंग्लिश बोलता है, वो सिलेक्शन में आया। 2 लड़कियां और 1 लड़का पूरे हिंदुस्तान से गए जर्नलिज्म के इसके लिए, टीवी में जो एंकरशिप करते हैं, वो लड़का वहां से कोर्स भी करके आया और अभी ट्रेनिंग के हिसाब से काम कर रहा है। तो हर लाइन से हम लोग कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से मेरा झगड़ा मौलाना बुरहानुद्दीन साहब से ये चल रहा है कि भाई खाली डायरेक्टर कहलाने से नहीं चलेगा, हमको जो है लॉ के अंदर भी हमारे बच्चे चाहिए। और मेरी कोशिश से लॉ के अंदर एक बच्चा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारे मरकज का एक बच्चा तो बाकायदा उसका कोर्स कर रहा है और बहुत अच्छा। पहले जब वो गया तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, लॉ में गया, मौलवी आया तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, डिस्करेज किया गया, लेकिन उसने 1 साल के अंदर फर्स्ट एग्जाम में उसने इतने अच्छे परसेंटेज लाए कि अब उसके असातिज़ा और तलबा उसके साथ साथी जो है उसका इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो इस लाइन में भी हमने कहा एक से नहीं चलेगा, ये पूरी फौज निकालने की जरूरत है। इन बच्चों को पढ़ाते जाए, आप लोग मेंटली तैयार करें कि ये लॉ के अंदर जाए, ये मीडिया के अंदर जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाए, प्रिंट मीडिया के अंदर जाए। इस किस्म की तैयारियों की हमारे को एक बहुत सी जरूरत है। मैं खास करके डिबेट के बारे में कुछ राय है। प्रोफेसर फैजान साहब ने कहा वक्त की कमी है ना? तो डिबेट में हजरत ने भी पहली बात वही है कि डिबेट दोनों तरफ से, ऐसा कोई मेरे ख्याल से प्रोग्राम यहाँ नहीं हुआ, हम लोग कराते हैं, ऐसा नहीं हुआ। आप एक तरफा बोलेंगे, बोलने के अंदर जोश होगा, बहुत अच्छा है, लेकिन हर बात जोश से पूरी नहीं होती, जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है। जब डिबेट होगा तो उस वक्त आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि सामने वाला क्या पत्थर मारता है, उसका आपके पास जवाब क्या है। और आज जवाब सिर्फ कुरान हदीस की रोशनी से नहीं, अक्ली दलाइल से भी देने पड़ेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर भी आपको देने पड़ेंगे, डाटा भी आपको पेश करना पड़ेगा। तो ये सब भी असातिज़ा इस मामले में मेहनत करेंगे, इन बच्चों के ऊपर इनका जहन साजी कीजिए ताकि आगे चल के दीन का भी काम कर सके और ये सारा काम दीन के शोबे के हिसाब से करें। आपस में असातिज़ा का भी साल में कम से कम 1-2 मरतबा 3 मरतबा कहीं ना कहीं गेट टूगेदर होना चाहिए और अप्रेजल होना चाहिए कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रही है। असातिज़ा के अंदर सुधार आएगा तो यकीनन तलबा के अंदर भी वो रंग नजर आएगा। तो इसलिए वक्त की कमी है। हजरत मौलाना का मैं
پھر سے شکرگزار ہوں. اور فیضان صاحب کا آپ کے بیان سے بہت ہی متاثر ہوا. آپ کے پاس سیکھنے کے لیے ہم لوگ کے لیے بہت کچھ ہے. انشاءاللہ جب مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب آپ سے فیض حاصل کرتے تو ہم لوگ بھی حاصل کرتے. تو کبھی کبھی ہمارے بچوں کے پروگرام میں اصل میں آپ کو کم سے کم 1.5 سے فیضان ہے کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ ان کو ملنا چاہیے تھا, تب ان کی بات کو کہنے کا ان کو موقع ملتا ہے, ہم لوگ کو سن کے کم سے کم پیاس مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو جس محنت سے اور حضرت نے جس کے مہمان نوازی کی, میں اس کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اللہ قبول فرمائے. اور آئندہ ہمارے سب ساتھیوں نے آسام میں دعوت دی ہے. میں چاہوں گا کہ یہی ججز لوگ رہیں. حضرت مولانا ہمارے ڈاکٹر فہیم صاحب بھی آئے, ہمارے محمد بھائی بھی آسام آئے, ان کو ہم لوگ مہمان نوازی کریں انشاءاللہ. اور یہ جو پروگرام ہوگا اس کو بھی کسی ساتھی نے کہا کہ ہاں محمد بھائی نے کہا کہ اس کو میڈیا میں آنا چاہیے, میڈیا میں آنا چاہیے. جس طریقے سے بھی ہو سوشل میڈیا کے اندر لوگ محنت کر رہے ہیں, ایسا نہیں آج الحمدللہ بہت محنت کر رہے ہیں, لیکن ان بچوں کو اور اپ گریڈنگ کی ضرورت ہے. ٹائم ٹو ٹائم ان کو اپ گریڈنگ کی ضرورت ہے. اور یہ بچے میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے کہ انگریزی زبان میں جا کے دینی جو ماڈرن سوسائٹیز ہے بامبے, حیدرآباد, بنگلور, مدراس وغیرہ میں ماڈرن سوسائٹیز کے اندر جا کے انگریزی میں یہ پروگرام کریں تو ان کی شہرت جو ہے میڈیا کے اندر سے آئے گا. اور بڑے بڑے میڈیا مجبور ہو جائیں گے کہ اس مسئلے کے اوپر ان کے خیالات ہیں یوٹیوب میں کسی بھی طریقے سے. آج سوشل میڈیا کے جو بھی وہ ہے اس کو استعمال کیا جائے تو آج دیکھنے والوں کی بڑی بڑی تعداد موجود ہے جو اچھے برے ہر چیز کو سننے کے لیے تیار ہے. میں انہی باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے. Eastern Crescent is not just an English monthly, but differs from others in many ways. It consists of well-researched articles, targets issues which seldom get the attention of the mainstream media, gives every issue its deserving place, answers the misconceptions about Islam and Muslims, acts aptly on its slogan, Alternative Media, People's Choice. For subscription and other details, please contact us on 022-2677-1618 or 022-2679-8538. You may also log on to www.easterncrescent.in.